بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کا جوڑا بنایا، اور میرے دوستوں اللہ نے کسی کو بغیر جوڑے کے نہیں رکھا۔ دیر ہو یا درست اللہ نے ہر ایک کے لیے جوڑے بنائے۔ تو میرے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا دونوں کو جوڑے اللہ نے آسمان میں بنائے۔ دونوں کے جوڑے اللہ نے آسمان میں بنایا، مگر میرے دوستوں جب زمین پہ ان کو دونوں کو اتار دیا گیا تو میرے دوستوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر اتارا، اور فرمایا حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر اتارا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہوں دنیا کے اندر اترے، مگر ملنے کے لیے میرے دوستوں کئی سال لگ گئے۔ جوڑے تو آسمان میں بنے، مگر ملنے کے لیے زمین پہ کئی سال لگ گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ میرے دوستوں عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے نقل کیا ہے۔ حضرت سعید اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے میرے دوستوں، کالے کالوٹے تھے، ان کو کوئی بچی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو میرے دوستوں ہر ایک کو مدینے کے اندر ہر ایک لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجے، مگر میرے دوستوں ان کے کالے ہونے کی وجہ سے، بدصورت ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آزردہ غمزدہ ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا مجھے جنت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جنت کے اندر ڈالیں گے یہ میری بدصورت کے ساتھ؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو ہمت دے کر کہا، تم ایمان لالو گے، اچھے اعمال کرو گے، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ تمہیں بہترین جنت عطا فرمائیں گا اور بہترین حور سے تمہارا نکاح کریں گے۔ تو اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر فرمایا، یا رسول اللہ، میں ایمان لا چکا ہوں۔ لانے کے بعد فرمایا، آپ کے پاس جو مجلس میں لوگ آتے ہیں میں ان کو بھی اپنا نکاح کا پیغام دیا، اور جو لوگ آپ کی مجلس میں نہیں آتے ان کو بھی میں پیغام دیا، مگر کسی نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے دوستوں اللہ کے نبی نے ان کی بات سنی۔ اللہ کے نبی کے غم کے اندر حضور نے یہ کہا، تم جو ہے نا عمر ابن وہاب کے پاس جاؤ، جو مدینے کی بہترین شریف گھرانہ اور خوبصورت لڑکی ہے، وہاں جا کر کہو کہ اللہ کے نبی نے میرا پیغام آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اب میرے دوستوں حضرت سعید اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن وہاب کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے، اللہ کے نبی نے تمہاری بیٹی سے میرے نکاح کے پیغام کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ عمر ابن وہاب ان کو دیکھتے ہی سمجھ گئے، کہنے لگے، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے سر کے کالے کلوٹوں کو میری بیٹی میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو میرے دوستوں ان کی لڑکی یہ بات سن رہی تھی، وہ اوپر سے نیچے آ کر کہی۔ حضرت سعید اسود وہاں سے چلے گئے، ابا آپ جو ہے نا سعید اسود کو جو ہے نا انکار نہیں کر رہے، ان کو نہیں گھر سے پلٹا دے رہے، بلکہ اللہ کے نبی کے حکم کو پلٹا دے رہے، آپ ان کا انکار کر رہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عمر ابن وہاب فرمایا حضرت سعید اسود کے پیچھے چلے گئے۔ جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر ابن وہاب سے کہا، ہمارے پیغام کو تم ٹھکراتے ہو، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا میں سعید اسود کچھ غلط بولے ہوں گے، میں اس کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب میرے دوستوں وہاں پر ان کا دونوں کا نکاح ہوا۔ ہونے کے بعد اپنے سامان، ضرورت سامان کے لیے حضرت سعید اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لانے کے لیے نکلے۔ اعلان ہوا جنگ کے اندر جانا ہے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت سارا سامان خرید رہے تھے۔ فرمایا جنگ کا اعلان ہوا، اس سے گھوڑا، تلوار خریدے، زرہ خریدے۔ اب میرے دوستوں جنگ کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کے شہید ہو گئے۔